بیٹا چل صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المستحاضہ. استحاضہ آپ اس کو لیکوریا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس صورت کے اندر اس کے الوان جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. 7 قسم کے الوان بتاتے ہیں، یا ایسا کر دو کہ 6 قسم کے بیان کرتے ہیں لیکوریا کے الوان. اس میں سے 2 تو حیض کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، باقی زرد ہوتا ہے، گدلا ہوتا ہے، اور مٹیالہ ہوتا ہے، سبز ہوتا ہے، یہ حیض میں شمار کیے جاتے ہیں. سفید بھی ہوتا ہے، سفید تو وہ طہارت کی علامت ہوتی ہے، وہ حیض نہیں بن سکتا. مستحاضہ کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. اس کے کافی مشکل اور کافی باریک مسائل ہیں، اور لمبے بھی ہیں بہت زیادہ، اس لیے میں مکمل کو کور نہیں کروں گا، مختصر سا بیان کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو کور کرنا انتہائی مشکل ہے، اور آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بھی اس طرح انتہائی مشکل ہوگا. اس کو باقاعدہ نقشہ بنا کر جو ہے تو جو میں پڑھاتا ہوں اس کے اندر وہ باقاعدہ نقشہ بنا کر پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر، تو اس طرح ہی سمجھنا مشکل ہے، اس کے علاوہ جو ہے تو وہ بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ مستحاضہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ہے معتادہ. معتادہ اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے حیض اور طہر کی علامت متعین ہو، دونوں متعین ہو یا دونوں میں سے ایک متعین ہو، حیض کی علامت متعین ہو یا طہر کی علامت متعین ہو، یا دونوں متعین ہو. اگر دونوں متعین ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بالفرض 5 دن حیض کی ہے اور 25 دن طہر کی، ایسے عورت کو اگر استحاضہ شروع ہو گیا تو وہ ہر مہینے 5 دن حیض اور 25 دن طہر کی شمار کرے گی. اور اگر صرف طہر کی عادت متعین ہے کہ 15 دن اس کے طہر کی عادت ہے یا 20 دن اس کے طہر کی عادت ہے، اور حیض کی عادت متعین نہیں ہے، اور اس کو استحاضہ شروع ہو گیا، تو وہ ہر مہینے کے 20 دن طہر کے شمار کرے گی اور 10 دن حیض کے شمار کرے گی. اور اگر اس کے حیض کے دن متعین ہو لیکن طہر کے دن متعین نہ ہو، تو وہ ہر مہینے کے جو عادت ہے اس کو طہر شمار کرے گی، اور باقی دنوں کو حیض شمار کرے گی، باقی دنوں کو طہر شمار کرے گی. جیسے کہ 4 دن حیض کے ہیں تو بس ہر مہینے 4 دن حیض کے شمار کرے اور 26 دن طہر کے شمار کرے ہر مہینے. سمجھا گئی بات؟ اچھا، یہ تو معتادہ کا حکم ہے. مبتدیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو پہلی مرتبہ بلیڈنگ ہو لیکن وہ مسلسل جاری ہو اور پھر رکے نہ، ٹھیک ہے، استحاضہ شروع ہو جائے اس کو. اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ خون 10 دن سے بڑھ گیا تو بس وہ ہر مہینے 20 دن طہر کے شمار کرے اور 10 دن حیض کے شمار کرے. 20 دن طہر کس لیے شمار کرے گی؟ 20 دن طہر کس لیے شمار کرے گی؟ کیونکہ مہینے کے اندر ایک ہی دفعہ حیض آتا ہے، لہذا 20 دن طہر کے ہو جائیں گے اور 10 دن حیض کے ہو جائیں گے. سمجھا گئی بات؟ اس کو مبتدیہ کہتے ہیں. اور ایک متحیرہ کے مسائل اتنے مشکل ہیں کہ احناف کا جو مسلک ہے اس کو تو سمجھنا بھی مشکل ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی مشکل ہے. سمجھا گئی بات؟ تو اس لیے متحیرہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کو اپنے حیض کی عادت معلوم نہ ہو اور اس کو استحاضہ شروع ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ بھائی میرے طہر کے کتنے دن تھے اور میری حیض کے کتنے دن تھے، اس کو معلوم ہی نہ ہو، اس کو متحیرہ کہتے ہیں. اور اس کے انتہائی مشکل مسائل ہیں. اس میں بس صرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مسلک کے اوپر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ہر مہینے 15 دن طہر کے شمار کرے اور باقی 10 دن حیض کے شمار کرے. لیکن احناف کے نزدیک 20 دن حیض کے شمار کرے اور 10 دن طہر کے شمار کرے، 20 دن طہر کے شمار کرے، 10 دن حیض کے شمار کرے، اس کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے. لیکن متحیرہ کا مسئلہ آج کل تو آسان ہے، اس لیے اس اعتبار سے آسان ہے کہ بالفرض اگر کسی کو اس طرح مسلسل بلیڈنگ شروع ہو اور متحیرہ ہو تو ہر قسم کی چونکہ ٹیبلٹس اور ٹریٹمنٹ ہوتی ہے آج کل، تو اس کے لیے یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے کرے کہ وہ پہلے جو ہے تو بلیڈنگ روکنے کی دوائی کھا لے، بلیڈنگ روکنے کی دوائی وہ کھا لے. اور بلیڈنگ روکنے کے بعد
مطلب یہ کہ 4-5 دن تک وہ دوائی کھا لے تاکہ بلیڈنگ رک جائے، تو 4-5 دن تک بلیڈنگ رک جائے گی، اس کے بعد پھر وہ بلیڈنگ جاری ہونے کی دوائی کھا لے. ہاں، بلیڈنگ جاری ہونے کی دوائی کھا لے. نہیں، 4-5 دن تک کیوں؟ طہر بنانا ہے نا. پہلے جو اگر بلیڈنگ آ رہی ہے تو پہلے بلیڈنگ جاری ہونے کی دوائی کھا لے تاکہ 4-5 دن تک اس کو بلیڈنگ آئے. وہ تو ویسے بھی استحاضہ ہے تو اس کو آ رہا ہے، تو 4-5 دن تک جب بلیڈنگ آئی اس کو، تو اس کے بعد بلیڈنگ روکنے کی دوائی کھا لے. ٹھیک ہے، 15 دن تک 20 دن تک وہ دوائی کھا لے تاکہ اس کے طہر بن جائے اس کا. ہاں، تو اس صورت کے اندر جب 20 دن تک اس کی بلیڈنگ رک گئی، تو اس کے بعد پھر کیا کرے؟ اب بس اس کا حیض بھی متعین ہو گیا، 5 دن حیض بالفرض جاری کرنے کا. اس نے بلیڈنگ کھائی تھی، 5 دن تک بلیڈنگ آئی، پھر بلیڈنگ رک گئی اس کے بعد، تو 5 دن حیض ہو گیا اور 25 دن یا 20 دن اس کا طہر ہو گیا. تو اب وہ دوائی چھوڑ دے. اور اگر مستحاضہ ہو بھی تو بس اس کی عادت چونکہ بن گئی ہے، 5 دن حیض اور 20 دن طہر، پھر 5 دن حیض اور 20 دن طہر کے حساب سے وہ چلتی جائے اور اسی کے حساب سے وہ آگے جائے تو دنوں کو حساب کر لے. ٹھیک ہے، یہ کیا تھا؟ یہ ہے مستحاضہ کا بیان. باقی مسائل اس کے اندر ہے لیکن اس کو سکپ کر دیتے ہیں، صرف آج حدیثوں کی بس تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی بالفرض اگر وہ معذور کے حکم ہے کہ اس کو بلیڈنگ مسلسل ہی آ رہی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے. یہاں پر حدیثوں کے اندر غسل کا ذکر بھی ہے، جیسے آگے آ رہا ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے یا ہر 2 نمازوں کے لیے غسل کرے. اور حالانکہ مستحاضہ کا حکم یہ ہے، ائمہ اربعہ تو یہی فرماتے ہیں کہ وضو کرے ہر نماز کے لیے، غسل کا تو کوئی بھی نہیں کہتے. تو یہاں پر جو غسل کا ذکر ہے حدیث کے اندر کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، اس کے بارے میں تطبیق یہ دی جاتی ہے کہ ابتداءً جو ہے تو ہر نماز کے لیے غسل تھا، چونکہ یہ مشکل تھا تو پھر اس کے اندر تخفیف کی گئی اور ہر نماز 2 نمازوں کے لیے غسل کا حکم دیا گیا. پھر یہ بھی ذرا مشکل تھا ہر 2 نمازوں کے لیے غسل کرنا، اس کے اندر تخفیف کی گئی اور ہر نماز کے لیے وضو کا حکم برقرار رکھ دیا گیا کہ بس مستحاضہ ہو، معذور کے حکم میں ہو تو وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے. ٹھیک ہے، دیکھو اب اس حدیث کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قالت فرماتی ہیں کہ جاء فاطمہ بنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فاطمہ ابن حبیش اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ کے رسول، انی امرات استحاذ، میں ایسی عورت ہوں کہ مجھے استحاضہ آتا ہے، فلا اطہر، اور پاک ہی نہیں ہوتی میں، بس مسلسل بلیڈنگ جاری ہوتی ہے. تو افعاد الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا، انما ذالک عرق، یہ تو رگ کا خون ہے، لیس بحیض، حیض نہیں ہے. فاذا اقبلت حیضتک فدع الصلاۃ، جب حیض کے دن آئے تو ان دنوں میں نماز چھوڑ دیا کرو. واذا ادبرت فاغسلی عنک الدم ثم صلی، اور جب حیض ختم ہو جائے تو پھر نماز شروع کرو اور خون کو دھو لو اور نماز شروع کرو. ٹھیک ہے، تو اگر مسلسل بلیڈنگ ہو، استحاضہ کے اندر نماز کو نہیں چھوڑنا، اگرچہ بلیڈنگ جاری ہو پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی، اس میں نماز پڑھنے کا حکم ہے. حضرت عروہ ابن زبیر سے مروی ہے، نقل کرتے ہیں فاطمہ ابی حبیش بنت ابی حبیش سے کہ انہا کانت تستحاذ، اس کو وہ مستحاضہ تھی، تو اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا اذا کان دم الحیض فانه دم اسود، کہ حیض کا خون جو ہوتا ہے وہ کالا خون ہوتا ہے، یعرف، اس سے وہ پہچانا جاتا ہے. انما کان ذالک فاذا کان ذالک فامسکی عن الصلاۃ، جب کالا خون ہو تو پھر نماز سے رک جاؤ، نماز نہ پڑھو. فاذا کان الاخر، جب دوسرا خون ہو، فتوضی وصلی، تو پھر نماز پڑھو، وضو کرو اور نماز پڑھو. انما ہوا عرق، کیونکہ یہ رگ خون ہے، یعنی کہ یہ لیکوریا ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لیا کرو آپ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس میں بھی ہے کہ خون جو ہے اگر وہ دوسرے الوان کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ حیض بنے گا یا نہیں بنے گا، تو وہ بھی انتہائی مشکل ہے، اس طرح سمجھانا کیا ہے ممکن نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی عادت ہی یہی ہو کہ اس کو ایام حیض کے اندر جو اس کو ڈسچارج ہوتا ہے تو وہ سرخ یا
کالے خون کا نہیں ہوتا بلکہ سبز ہوتا ہے یا جو ہے تو مٹیالہ ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے ایام حیض کو انہی کے ساتھ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس کے علاوہ دوسرے الوان اگر شروع ہوتے ہوں تو ان کے ساتھ ان کو وہ حیض میں شمار نہیں ہوں گے، اگر دوسرے الوان پاکی کے دنوں میں بھی آتے ہیں، حیض کے دنوں میں بھی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، مستقل رسالے اور کتابیں لکھی گئی ہیں ان مسائل کے اوپر، ٹھیک ہے؟ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے مستقل منہل الوردین مکمل کتاب اس کے اوپر لکھی ہے، سمجھ گئے؟ اور کافی مشکل بھی ہے، تو اس لیے ایک باب سے یہ مسائل سمجھ میں نہیں آنے والے، ٹھیک ہے؟ بس تھوڑا سا آپ لوگوں کو، اور یہ انتہائی اتنا اہم مسائل ہیں کہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اہم اس اعتبار سے ہیں، سمجھ آ گئی بات؟ اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اور نماز تو ہر ایک بندہ، ہر ایک عورت پڑھتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اتنے مشکل بھی ہے کہ انسان اتنا مطلب ہے کہ علماء کو بھی نہیں آتے، اگر سچی بات پوچھو تو، جب تک اس لیے کہ معمول میں نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور بعض دفعہ علماء بھی اتنا غلط مسائل بتا دیتے ہیں کہ جو دن حیض کے ہوتے ہیں اس کو طہر کے اندر کاؤنٹ کر دیتے ہیں، اور جو طہر کو حیض میں کاؤنٹ کر دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، کافی مشکل مسئلہ تھا، انتہائی مشکل مسئلہ تھا، تو مجھے استاد جی نے دیا درلفتہ میں کہ اس کو دیکھ لو۔ میں نے جب وہ اٹھائے کاغذ تو تعداد کے اعتبار سے ان کا وزن اتنا تھا کہ وہ، میں نے اس کو رکھ دیا۔ میں نے کہا استاد جی کس کا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ ہے، اس کو دیکھ لو ذرا۔ میں نے جب کاغذوں کو دیکھا تو میں نے تو اس کو چھوڑ دیا ادھر ہی، میں نے کہا یہ کون حل کرے گا، رہنے دو اس کو۔ 2-3 دن تک تو میں نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ پھر استاد جی نے ذرا مجھے ڈانٹا کہ یار میں نے تمہیں کہا بھی ہے کہ اس کو چیک کرو، تم نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا۔ پھر میں نے اس کو لیا، میں نے اس کو دیکھا، لیکن دیکھنے کے لیے میں اکیلے بیٹھا، کیونکہ اس کو اس طرح حل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ جب 5-6 مہینوں کی مطلب کسی عورت کے وہ عادت اس طرح جمع ہو جائے نا، اس کو 5-6 مہینوں کا مسئلہ آ رہا ہو تو اس کو فی الحال کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جب میں نے سوال اٹھایا تو سوال کسی عورت نے کیا تھا، کسی مفتی صاحب سے، اور انہوں نے جواب بھی دیا تھا، اور انہوں نے آخر میں یہ بھی لکھا تھا عورت نے کہ یہ جو ہے تو علماء کو اس طرح کی مسائل آتی نہیں ہے، اور اکثر جو ہے تو وہ غلط بتا دیتے ہیں، تو اس لیے صحیح طریقے سے ہمیں رہنمائی کی جائے۔ تو جنہوں نے جواب لکھا تھا تو انہوں نے جواب میں تو پہلے اس عورت کو جھاڑا کہ آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ علماء کو یہ مسائل نہیں آتے، یہ تکبر کی علامت ہے، اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا، اس طرح بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ پہلے اس کو ترغیب دیا، اور پھر اس کے بعد مسئلہ حل کیا، اور جب وہ مسئلہ میں نے دیکھا تو مسئلہ اس نے غلط حل کیا تھا۔ میں نے کہا اوپر عورت نے بات تو ٹھیک لکھی ہے کہ مسائل جو ہے تو یہ نہیں آتے اس طرح اکثر، تو میں نے کہا بات تو اس نے صحیح لکھی ہے۔ بہرحال پھر میں نے استاد جی کو بتایا، میں نے کہا یہ اس سے تو اتفاق مشکل ہے، یہ مسئلہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، انہوں نے صحیح نہیں لکھا۔ تو حالانکہ انہوں نے کافی مطالعہ تھا اس کا، انہوں نے مجھے فون بھی کیا، بھائی آپ نے اس کو کیسے غلط کہہ دیا؟ میں نے اس کو کہا اس طرح ڈیٹیل میں فون پہ بات نہیں ہو سکتی، آپ ادھر ہی تشریف لیں جامعہ اشرفیہ، تو یہاں پر بات کر لیں گے۔ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انتہائی مشکل مسائل ہیں، بہت زیادہ مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ مسئلہ میرے پاس آتا ہے اور اس میں 2-3 مہینوں کے ڈیٹ وغیرہ لکھے ہوں نا کہ بھائی، بس میں اس کو، دوسری بات یہ کہ مشکل اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں حساب کرنا پڑتا ہے، دنوں کو گننا پڑتا ہے، اور یہ حساب جو ہے نا، حساب یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، میں بہت تنگ ہوتا ہوں اسے، ان دنوں کو گننا، پھر دیکھنا اس میں استحاضہ ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے بعد اور دنوں، تاریخوں کو گننا، ٹھیک ہے، کتنے دن بن گئے، بہت مشکل ہے انتہائی۔ اچھا، ہمارے پاس ہمارا جو پہلا بیچ تھا یہ تخصص کا، ہمارا ابھی تو 8واں بیچ چل رہا ہے نا، تو اس میں ہمارے پاس ایک عورت آئی تھی تخصص کرنے کے لیے، تو اس نے، اس وقت میرا پہلی مرتبہ تھا، یہ میں احکام حیض پڑھا رہا تھا، تو اس نے مجھے پرسنل میں میسج کیا، اس نے مجھے کہا استاد جی یہ مسائل میں 10 سال سے پڑھا رہی ہوں، 10 سال سے میں یہ مسائل پڑھا رہی ہوں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو اتنا استعداد دی تھی، اور اتنی مہارت اس میں ان مسائل میں دی تھی کہ میں ایک دفعہ ایک بڑے ادارے کا فتویٰ انہوں نے مجھے سینڈ کیا،
بڑے ادارے کا، اور بڑے حضرات کے دستخط تھے ان پر اس مسئلے پر. مجھے اس نے کہا کہ استاد جی یہ مسئلہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا، یہ کیسے انہوں نے اس طرح یہ جواب لکھا ہے، یہ جواب تو مجھے صحیح نہیں لگ رہا. اور میں نے دیکھا تو واقعی اس نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک تھی، لیکن چونکہ بڑے حضرات کے دستخط تھے تو ہماری تو پھر ہمت نہیں ہوتی ایسے بڑے حضرات کے سامنے بات کرنے کی. لیکن یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان مسائل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا فرمائی تھی. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسائل انتہائی مشکل ہے. احکام حیض و نفاس کے نام سے ایک کتاب ملتی ہے، وہ کتاب خرید لیں کیونکہ ہم بھی وہی پڑھاتے ہیں. تو ان کتاب سے دیکھ لیں، آہستہ آہستہ اس کا مطالعہ کر لیں، استفادہ اسے شروع کر لیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو ابھی سے پڑھنا ہے. یہ مفتی ممتاز احمد صاحب کی کتاب ہے احکام حیض و نفاس. چھوٹی سی ہے کتاب چھوٹی ہے اور ہے بھی اردو میں. لیکن جب میں پڑھاتا ہوں تو میں طالبات سے کہتا ہوں کہ اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کتاب اردو میں ہے اور چھوٹی ہے تو آسان ہوگی. میں نے کہا نہیں، یہ وہ تنکا ہے جو انسان کی آنکھ میں پڑ جائے. کہ ہوتا تو تنکا ہے لیکن جب آنکھ میں پڑ جاتا ہے نا تو پھر انسان سے دنیا کو اوجھل کر دیتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے وہ کتاب بھی اردو میں ہے آسان، لیکن اس کو آسان نہ سمجھے. اس کے اندر اسباق کے اعتبار سے وہ لکھے ہیں مسائل، درس اول درس ثانی، اس طرح ہر ایک درس کو آہستہ آہستہ ایک ایک درس کے اوپر ایک ہفتہ لگا لیں، لیکن صحیح طریقے سے اس کو پڑھ لیں. جو بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ پوچھ لیا کریں تو وہ زیادہ آپ لوگوں کو اس میں فائدہ ہوگا. سمجھ گئے؟ اچھا. ام سلمہ قالت ان امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاستفتت لها ام سلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایک عورت تھی تو اس کو استحاضے کا مسئلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا لتنظر عدد اللیالی والایام التي كانت تحیضهن من الشہر، کہ جس اس کے ایام عادت ہیں اس میں وہ انتظار کرے ہر مہینے کے اندر. قبل ان یصیبها الذی اصابها فلتترک الصلاۃ. تو ایام عادت کے اندر انتظار کرے. یہ دیکھیے جو ہے تو ہر مہینے کے اندر جتنے دن ہیں اتنے دن وہ نماز نہ پڑھے دوسرے مہینے سے پہلے. قبل اصابہ دوسرے مہینے سے پہلے. فلتترک الصلاۃ، وہ نماز کو چھوڑ دے. قدر ذالک من الشہر، اسی مہینے کے اندر. فاذا خلفت ذالک، جب یہ دن گزر جائیں. فلتغتسل، تو پھر وہ غسل کرے. ثم لتستسفر بثوب، کپڑے کے ساتھ پاکی حاصل کرے اور پھر اس کے بعد نماز شروع کرے. عدی بن ثابت اپنے والد اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں قال یحییٰ بن معین جد عدی اسمہ دینار ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی المستحاض، کہ مستحاض عورت تدع الصلاۃ، وہ نماز چھوڑے گی ایام اقرائها، عادت کے مطابق، التي كانت تحیض فیہا، جتنے دن اس کو حیض آتا ہے اتنے دنوں میں نماز نہیں پڑے گی. ثم تغتسل وتتوضا عند كل صلاۃ، پھر غسل کرے اور وضو کرے ہر نماز کے وقت. وتصوم وتصلی، اور روزہ رکھے اور نماز پڑھے. اچھا. حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویہ قالت كنت استحاض حیضة کثیرة شدیدة، وہ کہنے لگی کہ مجھے انتہائی سخت استحاضہ تھا تو میں اللہ کے رسول کے پاس آئی کہ میں پوچھ لوں اس سے مسئلہ اور ان کو بتا دوں. فوجدت فی بیت اختی زینب بنت جحش، تو میں نے دیکھا کہ وہ زینب بنت جحش میری بہن کے گھر میں تھے. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے تو انتہائی سخت استحاضہ شروع ہوا ہے. فما تأمرنی فیہا، تو آپ مجھے کیا حکم کرتے ہیں؟ قد منعتنی الصلاۃ والصیام، تو نماز روزہ بھی میں نہیں کر سکتی. قال انعت لک القرصف، اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ قرصف استعمال کرو. ٹھیک ہے. فإنه يذهب الدم، اس سے خون رک جائے گا. قالت هو اکثر من ذلك، اللہ کے رسول نے فرمایا، انہوں نے کہا حمنہ بنت جاش نے کہ نہیں اللہ کے رسول بہت زیادہ آ رہا ہے. قال فتلجمی، پھر لنگوٹ باندھ لو. انہوں نے کہا کہ وہ اکثر من ذالک، اس سے بھی زیادہ ہے. تو قالت، اللہ کے رسول نے فرمایا فتخذ ثوبا، ایک کپڑا رکھو. قالت وہ اکثر من ذالک انما اسج سجن، وہ بارش کی طرح آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سآمرک کے بامرین، دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بھی آپ کرو گی اجزا عنک من الاخر، تو دوسرے سے آپ کو مستغنی کر دے گی، کافی ہو جائے گی. وَإِن قَوَيْتِ عَلَيْهِمَا، اگر دونوں پہ عمل کر سکو تو انت عالم، تمہیں پتہ ہوگا.
تمہیں پتہ ہے کہ پھر دونوں پر عمل کرنا تو زیادہ ثواب ہے. انما هذه رکزۃ من رکزات الشیطان، یہ شیطان کی لاتوں میں سے ایک لات ہے. فتحیز ستۃ ایام اور سبعۃ ایام فی علم اللہ، جتنے دن بھی ہیں عورتیں جتنے دن ان کو حیض آتا ہے 6 دن یا 7 دن، اس کو حیض شمار کرو. ثم اغتسلی، پھر غسل کرو، حتی اذا رأیت انک قد طہرت واستن کیا ہے واستنقعت، کہ تم بالکل صاف ہو گئی ہو. پھر نماز پڑھو کتنے دن، 23 لیلۃ اور 24، 23 دنوں تک یا 24 دنوں تک نماز پڑھ لو دن رات تک. وصومی، اور روزہ بھی رکھو. فإن ذلك يجزئ، کہ یہ تمہارے لیے کافی ہے. وكذلك فافعلی كل شهر، ہر مہینے اسی طرح کرو. کما تحیض النساء، جس طرح عورت کو حیض آتا ہے. وکما طہرن میقات حیضہن وطہرہن، اور جس طرح اس کو طہر آتا ہے حیض کے دنوں میں حیض اور طہر کے دنوں میں طہر. وَإِن قویت علی ان تؤخرین، تو مطلب کیا ہو گیا کہ بھائی عورت کو ہر مہینے 6-7 دن ہی حیض آتا ہے اور اس کے بعد وہ پاک ہوتی ہے، تو تم بھی اسی طرح کرو، جتنے دن تمہیں حیض آتا ہے اس کو حیض شمار کرو، اور جو تمہارے پاکی کے دن ہوتے ہیں بس اس کو پاکی شمار کرو. آگے وَإِن قویت علی ان تؤخرین الظہر وتعجلین العصر وتغتسلین وتجمعین بین صلاة الظہر والعصر وتؤخرین المغرب وتعجلین العشاء ثم تغتسلین وتجمعین بین الصلاتین فافعلی. اور اگر تمہاری قدرت ہو کہ تم دو نمازوں کو مؤخر کرو، تو اخرین الظہر، کہ تم ظہر کو مؤخر کرو اور عصر کو جلدی پڑھو. فتغتسلین وتجمعین بین الصلاتین، تم غسل کرو اور دونوں نمازوں کو جمع کرو، ظہر اور عصر کو، یعنی کہ ظہر کو آخر وقت تک لے جاؤ، قضا نہیں کرنا، آخر وقت تک لے جاؤ بس. جیسے قضا ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں، ٹھیک ہے، تو 10 منٹ پہلے سے تم پہلے سے فوراً غسل کر لو، 5 منٹ کے اندر غسل ہو جائے گا تمہارا، اور اس وقت فوراً ظہر پڑھ لو. ہاں، تو ظہر تم نے پڑھ لی اپنے وقت کے اندر، پھر اس کے بعد عصر شروع ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا تو فوراً عصر کی نماز بھی پڑھ لو. ٹھیک ہے، تو دونوں نمازیں ظاہر کے اعتبار سے جمع ہو جائے گی، لیکن وقت کے اندر ظہر اپنے وقت میں ہوئی، عصر اپنے وقت میں ہوئی، لیکن دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ اس نے دونوں نمازوں کو جمع کر لیا. تو یہ معنی ہو گیا تجمعین بین الصلاتین کا. سمجھا گئی بات؟ اچھا. اس طرح تؤخرین المغرب و تعجلین العشاء، مغرب کو مؤخر کر دو، عشاء کو جلدی پڑھ لو. مغرب اپنے آخر وقت میں لے جاؤ، جیسے آخر وقت ہوا تو اس وقت فوراً اپنے غسل کیا اور مغرب کی نماز پڑھ لی، اور ادھر سے پھر عشاء کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، عشاء کی نماز پھر اس کے ساتھ پڑھ لو. تو دونوں نمازیں اپنے وقت کے اندر ہوں گی، مغرب آخری وقت میں، عشاء پہلے وقت میں، لیکن دیکھنے والا سمجھے گا کہ دونوں نمازیں اس نے ایک وقت میں اکٹھی پڑھ لی، لیکن ہوگی اپنے اپنے وقت میں. سب تغتسلین وتجمعین بین صلاتین فافعلی، اس طرح کر لو، وتغتسلین مع الفجر، اور فجر کے وقت پھر غسل کر لو. فافعلی وصومی، اور روزہ رکھو، اس طرح ان قدرت علی ذلک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، ھذا اعجب الامرین الی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو ہے دونوں امرین میں سے مجھے آخری بات زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے، عجب الامرین سے مراد کون سے 2 امرین مراد ہیں؟ کہ یا تو ہر نماز کے لیے غسل کرنا، ٹھیک ہے، اور یا 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کرنا. ٹھیک ہے، 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کرنا. تو پہلے حکم تھا کہ ہر نماز کے لیے غسل کرو، وہ چونکہ مشکل ہو گیا، پھر 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کرو، یہ حکم آ گیا. پھر وہ بھی مشکل تھا، تو اگرچہ یہ حکم تو زیادہ پسندیدہ ہے کہ غسل کر کے نماز پڑھے، لیکن اگر وہ بھی مشکل ہو تو پھر کیا ہوگا، پھر ہر نماز کے لیے وضو کر لے. اب مستحاضہ کا حکم یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ کیا کر لے، وضو کر لیا کرے. سمجھا گئی بات؟ چلے یہاں تک بس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اچھا آگے بھی ایک حدیث ہے سچ، ایک سیکنڈ. حضرت اسماء بنت امیس سے مروی قالت قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، بے شک فاطمہ بنت ابی حبیش استحیزت مسقضا وقضا، اس کو تو اتنے دنوں سے استحاضہ آ رہا ہے، فلم تصلی، نماز نہیں پڑھی اس نے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ، ان ھذا من الشیطان، یہ تو شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے. لتجلس فی مرکن، تو اس کو کہو کہ کسی ٹپ میں بیٹھ جائے. فیضا رأت صفرتن سفارتن فوق ماء، جب پانی کے اوپر دیکھے کہ زردی رنگ شروع ہو گیا، تو فلتغتسل للظہر والعصر غسلا واحدا،
پھر غسل کرے، ظہر اثر کے لیے ایک غسل، اور مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کرے، اور فجر کے لیے الگ غسل کرے، وتوضا فیما بین ذلک، اور اس کے علاوہ نوافل وغیرہ پڑھنے ہو تو وہ وضو کر لیا کرے. سمجھ گئے؟ تو یہ بھی کیا ہے، یہاں پر بھی غسل کا حکم ہے مستحاضہ کے لیے، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ غسل کر لے، لیکن اگر غسل نہ کیا اور وضو کر لیا تب بھی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلے یہاں تک بس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں.